وأنت تموت قف بالقبور وقل على ساحاتها من منكم المغمور في ظلماتها ومن المكرم منكم في قعرها وقد ذاق برد الأمن من روعاتها۔ گرن کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج گرہن کے وقت عمل کیا ہوتا تھا اور اس میں کرنے کے کام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج گرہن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خسفت الشمس، کہ سورج گرہن ہوا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے، یخشی ان تکون الساعہ، گھبرانے کی حالت ایسی تھی کہ گویا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھبرائے کہ قیامت جیسے کہ قائم ہونے والی ہے۔ اب اس میں محدثین نے کچھ معنی لکھے ہیں کہ قیامت سے پہلے تو بہت ساری نشانیوں کا ہونا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیوں اتنا گھبرائے کہ جیسے کہ قیامت آنے والی ہے؟ تو فرمایا کہ ایک تو یا تو یہی ہے کہ قد حضرت، کہ قیامت آ چکی ہے، یخشی ان تکون الساعہ قد حضرت، کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھبرا گئے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ علامہ ابن دقیق العربی لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ استحضار کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قادر مطلق ہے اور جو کرنا چاہے وہ کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا پابند نہیں ہے، کہ اللہ اپنے کہے کا بھی پابند نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا تو میں پابند ہو گیا، بلکہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی استحضار تھا کہ یہ نشانیاں پوری ہونی ہیں، اس کے بعد قیامت آئے گی، لیکن اس سے پہلے گھبرا جانا، فرمایا کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس سے پہلے بھی قیامت لے آنا چاہے تو وہ لے آ سکتا ہے۔ وہ یفعل لا یسأل اما یفعل، کہ وہ جو کرتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرا جانا اس وقت، اور بعض محدثین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھبرانا کہ یخشی ان تکون الساعہ، کہ یوں گھبراتے جیسے کہ قیامت آنے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں گھبراتے تھے جیسے کہ اس کا مطلب بتانا چاہتے تھے اس امت کو کہ قیامت کے آنے میں جو نشانیاں ہوں گی ان میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے، کہ یہ نشانیاں ہیں زلزلوں کا آنا اور یہ کسف کا ہونا، یہ ساری کی ساری قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ هذه الآیات التي يرسل اللہ بها، کہ یہ وہ نشانی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، کس لیے لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، نہ کسی کی موت کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے یہ نشانیاں قائم ہوتی ہیں، بلکہ کیوں ہوتی ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادًا، اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کو یاد کر لو کہ وہ قیامت کے دن بھی کیا ہوگا، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ نے قرآن کے اندر قیامت کا نقشہ جو بتایا ہے، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، کہ آنکھیں اس دن پتھرا جائیں گی، چندیا جائیں گی، کیوں کہ وہ دیکھیں گے جب کہ سورج بے نور ہو گیا ہے۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند آپس میں ملا دیے جائیں گے۔ تو اس دن سے پہلے یہ نمونے کے طور پہ اللہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں دیا کرتے ہیں کہ ان سے انسان گھبرا کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کر لے، کہ اس دن قیامت کے دن یہ اللہ زلزلے بھیجتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو زلزلہ آیا ہے، تو یہ زلزلے اور یہ کسف اور یہ سورج گرہن، یہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، اور ہمیں ڈرانے کے لیے یہ چیزیں آتی ہیں کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولیکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا اور بتایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے وہ بڑی سخت چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، عورتیں اپنے حمل گرا دیں گی، اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگوں کو دیکھو گے کہ یوں جیسے کہ نشے کی حالت میں ہوں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کہتا ہے وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، تو اس دن انسان کہے گا أَيْنَ الْمَفَرُ، کہ میں کہاں جاؤں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ كَلَّا لَا وَزَرَ، کہ ہر کس بھاگنے کی اس دن جگہ نہیں ہوگی۔
इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, कि उस दिन अपने रब के सामने जाकर पेश होना होगा। तो अल्लाह ये छोटी छोटी निशानियाँ भेज कर इस उम्मत को डराते हैं, इस लोगों को अपनी तरफ बुलाते हैं कि हम इस चीज़ के ऊपर क्या है कि हम अल्लाह से अभी से तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि वल्लाही लौ तालमूना मा आलम, कि अगर तुम वो जान जाओ कि मैं जो जानता हूँ तो फिर क्या होगा, लज़हिक्तुम कलीला वला बकैतुम कसीरा, कि तुम्हारा हंसना कम हो जाए और तुम्हारा रोना ज़्यादा हो जाए। तो इसके तफसीर में मुहद्दिसीन लिखते हैं इसकी शरह में कि यहाँ पर कलील अदम के मानी में है कि गोया कि तुम्हारा हंसना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, कि जब तुम्हें पता चल जाए कि क़यामत की हौलनाकियाँ क्या हैं। अल्लामा इब्न अरबी फरमाते हैं, इब्न दकीक अल अरबी लिखते हैं, फरमाते हैं कि लौ तालमूना, कि अगर तुम जान जाओ कि क़यामत की हौलनाकियाँ क्या हैं। इसकी शरह में लिखते हैं, क़यामत की हौलनाकियों के बारे में अगर जान जाओ, कब्र की ज़िंदगी के बारे में अगर तुम जान जाओ, तो तुम्हारा हंसना ख़त्म हो जाए और रोना तुम्हारा ज़्यादा हो जाए। तुनाजीकल अजदासु वहुन्न समूतुन वसुक्कनाहा तहत तुराबी खफूतु अया जामिअद दुनिया लिगैरि बलागतिन लिमन तजमउद दुनिया व अंत तमूतु किफ बिलकुबूरि वकुल अला साहातिहा मन मिनकुमुल मगमूरु फी ज़ुलमातिहा व मिनल मुकर्रमि मिनकुम फी कारिहा वक़द ज़ाक़ बर्दल लम्न मिन रौआतिहा। तो ये कसफ का होना और ये सूरज गिरन का होना, ये अल्लाह की तरफ से हमें एक डराने के लिए निशानियाँ आती हैं कि क़यामत से पहले कुछ निशानियाँ हैं और ये वो निशानियाँ हैं कि क़यामत करीब आने वाली है। तो अब इसमें करने के काम क्या है, अब इसमें क्या किया जाए? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बता दिया कि इसमें करने के काम क्या है। फ़इज़ा रअयतुम ज़ालिका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब तुम देखो इस सूरज गिरहन को तो क्या करो, फरमाया कि फ़ज़्कुरुल्लाह, कि अल्लाह को याद करो। तो इसकी शरह में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह को याद करना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या था कि वो मस्जिद की तरफ दौड़ते और वहाँ जाकर कुसूफ की नमाज अदा करते थे। तो अल्लाह को याद क्या करना है, अल्लाह के सामने नमाज के ज़रिए से अल्लाह को याद करना। और फिर अगली चीज़ क्या बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वकब्बिरू, अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की बड़ाई को बयान करो। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि अल्लाह अकबर की कसरत उस वक़्त की जाए। और अगली बात फरमाई वसल्लू, कि नमाज पढ़ो, उस वक़्त अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। और उससे अगली बात क्या बताई, वसद्दकू, के सदका दो, कि ये बलाओं को टालता है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को तालीम दी है कि जब ये हालात आएँ, ये अल्लाह की तरफ से निशानियाँ आ जाएँ, तो फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ और ये सारे के सारे काम करने हैं। अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं, एक रिवायत में आया है कि फ़दउल्लाह इज़ा रअयतुम ज़ालिका, जब तुम देखो कुसूफ को तो फ़दउल्लाह, फ़ज़्कुरुल्लाह के अल्फाज भी आए हैं और फ़दउल्लाह के अल्फाज भी आए हैं। तो उस वक़्त अल्लाह से दुआ मांगो। तो इब्न मालिक लिखते हैं, फरमाते हैं कि उस वक़्त अल्लाह से दुआ करने का मतलब क्या है। तो फरमाया कि जब खर्क आदात चीज़ें वाक़ होती हैं इस कायनात में अल्लाह की तरफ से, तो इंसान उस वक़्त मुतवज्जे हो जाता है और दुनिया से गाफिल और एरास कर लेता है। तो उस वक़्त अल्लाह से जो दुआ मांगेगा अल्लाह उसकी दुआएं भी सुनते हैं और उस वक़्त दुआएं कबूल भी होती हैं। तो ये सूरज गिरन का होना, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो जाना और फिर इस उम्मत को तालीम देना कि यूं अल्लाह के नबी सल्लम घबरा के उठते थे और बता दिया कि जब ये हालात आए तो अल्लाह की तरफ रुजू करो और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार कीजिए।